جی بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 68 سے لے کر 79 تک 11 آیات ہیں، 12 آیات ہیں۔ ایک رکوع ایک مختصر سا رکوع ہے، اور رکوع سے کچھ زائد آیات ہیں، 2 آیات انشاءاللہ ہم نے ایسی پڑھی ہیں جو اگلے رکوع سے ہیں، اور اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اسی کا بھی ترجمہ اور ان میں موجودہ احکام پہ جو ہے وہ غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہم جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ، اس کے مضامین کا ایک نظر اس کو صرف دیکھ لیں کہ اس کے بے شمار مضامین ہیں، لیکن جن آیات پہ ہم اب 68 آیات سے آگے جو ہے 76 تک 78 تک ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں اسی تک، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی آدم کی تکریم اور فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، نعمت پا کر انسان کے غرور و استکبار کی تفصیل پیش کی ہے، وہ ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ سے بے دخل کرنے کے لیے کفار مکہ جتنی اپنے منصوبے بنا رہے تھے، ان منصوبوں کی ناکامی کی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ساتھ ہجرت کے باب میں نبی اللہ تعالیٰ کی جو سنت مبارکہ ہے جو ہے وہ خاص طور پر انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار ہیں ایمان والے، ان کی ہجرت کب ہوا کرتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو واضح فرمایا ہے، اور پھر آخر میں جو آج ہم نے پڑھی ہے آخری آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، قرآن کریم، تہجد اور قرآن تہجد کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے کی جو ہے خاص طور پر تاکید فرمائی، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی رابطہ استوار رہے، اور یہ مشکلات جو ہیں پیش آ رہی ہیں ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ثابت کرنے کی ضرورت ہے وہ ثابت کرنے میسر ہو سکے۔ تو عظیم آیات ہیں اور عظیم اسباق ہیں، اور ان کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پہ انشاءاللہ ہم ان آیات پہ جو ہے ان کے معنی اور ان پہ غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افامنتم، افا، دیکھیں یہ 3 سے بھی زیادہ الفاظ بنتے ہیں، جو ایک لفظ ہے کیا، فا پس، امن تم، کیا تم امن میں آگے ہو، تم کیا اپنے آپ کو بے امن میں محسوس کرتے ہو، بے خوف جو ہے تم اس بات سے ہو گئے ہو۔ امن میں ہونا ظاہر ہے آدمی انسان تب امن میں ہوتا ہے جب انسان کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، اس وجہ سے اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے خوف ہونا بھی، حالانکہ آمن یامن، امن جو ہے اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے امن میں آ جانا جو ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ عام طور پہ کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا اور ایسا کر دے۔ یہ قرآن مجید میں کئی دوسری جگہوں کے اندر بھی جو ہے ارشاد ہوا ہے، پھر ملک کے اندر 2 دفعہ 2 آیات کے اندر مسلسل یہی لفظ جو آیا ہے۔ این یخسف بکم، ان جو ہے یہ بتا رہا ہے، اس ان کو ان مفسرہ کہتے ہیں کہ کس چیز سے بے خوف ہوگی، ان کے یخسفہ، وہ تم کو دھنسا دے، بکم تم کو، وہ تم کو دھنسا دے، تو خسفہ یخسف خسوفاً، زمین میں دھنسانا، اور اسی سے جو ہے لفظ کو خسوف بھی ہوتا ہے، جو ہے یہ سورج چاند گرہن وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جانب البر، جانب وہی اردو میں جو لفظ ہوتا ہے طرف، بر خشکی کی طرف، خشکی پر، یعنی خشکی میں تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں دھسا دے، ظاہر زمین میں دھسانے کا جو معاملہ ہے یہ خشکی کے ساتھ وابستہ ہے، اور یرسلا، یا پھر ارسال کرے وہ یا وہ بھیج دے، علیکم تمہارے اوپر، حاسبہ، ایک زبردست سخت آندھی، بہت تیز ہوا، پتھراؤ کرنے والی آندھی، اصل میں اس سے مراد ہے حسب جو ہے، حاسب جو ہے، حسبا یحسب، حسبن تو ایک ورب ہوتا ہے جس کے معنی پتھر مارنا ہوتا ہے، تو پھر حاسب کا مطلب وہ پتھر مارنے والا، تو حاسب یعنی پتھر مارنے والی آندھی، پتھراؤ کرنے والی آندھی جس میں پتھراؤ، جس میں پتھر اڑ رہے ہیں۔ ثم لا تجدو، ثم پھر لا
نہیں تجدو تم پاؤ، پھر تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے وکیلا، کوئی وکیل، کوئی کارساز، کوئی ہیلپر، کوئی مددگار، تم پھر اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ. جب ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں بھیجتا ہے ہواؤں کو اور پانی کو اور آگ کو، اور بڑے پیمانے پہ دیکھ لو کہ پھر جو ہے حکومتیں بالکل بے بس ہو جاتی ہیں. بھی حال ہی میں آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ وسیع پیمانے پر جو پھیلی، اور اس پہ ملکوں کے جو ریسورسز اور ذرائع اور مین پاور بھی اس کو جو ہے وہ اس کو قابو کرنے میں ناکام رہی. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود پھر جو ہے وہ بارش بھیج کر اس کو جو ہے وہ ختم کیا. امن تم، اب دیکھیں یہ پورا ایک بات تھی. تو پہلے تو کیا تھا کہ کیا تم اس بات سے جو ہے وہ بے خوف ہو گئے ہو، اور اب جو ہے فرمایا جا رہا ہے امن تم. بالکل سورہ ملک کے اندر بھی یہی ہے، پہلے امن تم آیا ہے، پھر امن تم آیا ہے. جو ہے پھر وہ یا کے معنوں میں آتا ہے. اور کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، یہ بات ہو جائے، یا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، تو پھر وہ یا لایا گیا ہے. یا امن تم بے خوف ہو گئے ہو، ان کے یعیدکم جو یعید آدھا جو ہے یہ لفظ جو ہوتا ہے اعادہ کرنا، دوبارہ کسی جگہ پہ جانا، بھیجنا. ان یعیدکم کہ وہ تم کو دوبارہ بھیج دے، واپس بھیج دے. فی ہے اس میں، یہ سمندر کی بات پہلے کی گئی تھی کہ سمندر سے تمہیں جو ہے تم جب خشکی کی جانب کی بات کی گئی ہے تو تمہیں دوبارہ اس میں بھیج دے سمندر میں. تارتن جو ہے یہ لفظ جو ہے تارا، یہ ٹائمز کے لیے آتا ہے. 1 ٹائم، 2nd ٹائم، 3rd ٹائم، 4th ٹائم، مرہ جسے یاد ہے نا، اسے بالکل اسی طرح. تارتن دفعہ، مرتبہ یا باری یا بار، ایک بار پھر. اخرا 2nd ٹائم، ایک دفعہ پھر جو ہے پھر تمہیں جو ہے ادھر پھر دے. اخرا جو ہے یہ آخر، خے کی زبر کے ساتھ آخر 2nd جو ہوتا ہے، تو آخر جو ہے مذکر ہوتا ہے، اخرا مؤنث ہوتا ہے کسی. تو تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر بھیج دے، تمہیں جو ہے وہ ایک بار پھر اس میں سمندر میں بھیج دے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا کشتی، سمندری جہاز جب تمہارا پھنس جاتا ہے بھنور کے اندر اور طوفان کے اندر، تو پھر کیا تم کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو خالص کر لیتے ہو، تمام بھول جاتے ہو اپنے معبودوں کو، اور اپنے جتنے بھی تم نے لوگ گھر رکھے ہیں جن سے تم دعائیں مانگتے ہو ان کو بھول جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. تو وہاں پہ تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے نجات دے، تو ہم اس کے جو ہے تو پھر وہی بات آگے کنٹینیو ہو رہی. تو پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم اس بات سے بے خبر ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ تم وہاں پہ تو اللہ کو پکارتے ہو جو تمہارا سمندر میں کشتی یا ہواؤں میں جہاز تمہارا جو ہے ہچکولے کھانے لگتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اگر تم زمین پہ آ کے پھر اس کو بھول جاتے ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ادھر وہیں پہ بھیج دے، پھر سمندر میں جاؤ، پھر جہاز میں جاؤ، اور پھر ایسا ہو تو پھر ایک بار پھر وہی بات کہیے. فیرسلا، پس پھر وہ بھیجے، علیکم تمہارے اوپر، قاصفن، قاصف جو ہے وہ جو ایک صفت کے طور پہ آیا ہے، نری ہوا کی ایک صفت کے طور پر. وہ کون سی ہوا ہے؟ جو توڑ دینے والی ہوا ہے، ایسی شدید قسم کی ہوا جس کے اندر اتنی طاقت اور قوت اور اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہو کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ہوائیں آتی ہیں 200 300 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے، جو گھروں کو کھاڑ کے پورے جو ہے وہ لے جاتی ہیں، تو اٹھا کے لے جاتی ہیں چیزیں اٹھائے. تو یہ ایسی ہوائیں جو ہے توڑ دینے والی. قاصف اللہ تعالیٰ نے کوئی سے قصفہ یا اکسف قصفن ایک ورب ہوتا ہے، اس میں توڑنا، اور قاصف توڑنے والا یا توڑنے والی ہوا، چونکہ عربی کے اندر مذکر ہے تو اس کا جو فاعل ہے قاصف وہ بھی مذکر کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اردو میں تو ہوا جو مونس ہوتی ہے، عربی میں مذکر کے طور پہ. تو جو ہے وہ توڑنے والی طوفانی ہوا وہ تمہارے اوپر بھیج دے. فَيُغْرِقَكُمْ، پس وہ تمہیں غرق کر دے، تم کو
बिमा اس کے سبب کفر تم جو تم نے کفر کیا جو تم نے ناشکری کی کفر یہ نہیں ناشکری کے معنوں کے اندر جو تم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے بعد ناشکری کرتے ہو اس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں پھر غرق کر دے یہ اللہ تعالیٰ شاید فرما رہا ہے آخر کا ذکر غرق کر دیا غرق کرنا اردو میں معروف ہے ثم لا تجدوا لكم وہی لفظ دوبارہ آ گیا ثم لا پھر تم نہ تجدو تم پاؤ لکم اپنے لیے کوئی نہ پاؤ اپنے علینا ہمارے اوپر اصل میں جو علا آتا ہے کسی کے لیے جب آتا ہے تو اس کے خلاف کے لیے آتا ہے تو ہمارے خلاف نہ پاؤ یا جو ہے ہمارے اوپر نہ پاؤ ہمارے مقابل نہ پاؤ ہمارے خلاف نہ پاؤ بھی اس کے ساتھ طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا تبا جو پیچھے طبیعہ اس سے فائل ہے تبا سے پیچھے کرنے والا تم ہمارے خلاف یا ہمارے مقابل کوئی پیچھا کرنے والا پھر نہ پاؤ تم جو ہے یہ مان کیا گیا ہے تبان سے یہ طبیعہ فائل ہے وَلَقَدْ اور یقینی طور پر ڈیفینیٹلی کرمنا ہم نے جو ہے کرامت دی فضیلت دی بنی آدم کو ہم نے بڑی عزت دی ہے کرم جو کرم تکریماً ہم اس کو پڑھتے چلے ہیں بڑی تکریم دی ہے ہم نے بنی آدم کو وَحَمَلْنَاهُمْ اور اس کو جو ہے اٹھایا یا اس کو سوار کروایا نہ ہم آگے ہے ہم ان کو اس کو جو ہے پھر ان کو ہم نے سواریاں دی بنی انسان کو فی البر بر میں خشکی میں والبحر اور سمندر میں بھی ہم نے جو حملہ یا حمل و حملن اٹھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور سوار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اردو میں معروف لفظ ہے ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا من الطیبات میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے ہم ان کو رزق دیا انسان کو یہ اللہ تعالیٰ کے سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ان کا ذکر ہو رہا ہے وفضلناہم اور اس کو فضیلت دی ہم نے علی کثیر بہت سارے چیزوں پر بہت سارے اکثر پر ہم نے فضیلت دی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں سے ہم نے فضیلت دی ممن اس میں سے جو خلقنا جو ہم نے خلق کیا جس کو ہم نے پیدا کیا تفضیلا اچھی فضیلت وہ فضلناہم تفضیلا اس طرح ہے پہلے جو ہے فضلا جو ہے وہ پہلے ورب کو لایا گیا ہے تفضیلا آخر میں پھر اس کو جو ہے وہ مصدر کو لایا گیا ہے تو یہ ایک مسلوب ہم مسلسل بتا جا رہے ہیں کہ پہلے ورب کو لانا اسی فکرے کے اندر پھر جو ہے مصدر کو لے آنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے کیا جیسے اس کام کرنے کا حق تھا جو بھی اس ورب کے اندر وہ کام کرنا پایا جائے تو اس کو ایسے کیا جیسے کام کو جو ہے کرنا جو ہے اس کو اچھی یعنی بہت اچھے طریقے سے کیا اسی وجہ سے ترجمہ ہے اس کو یعنی ہم نے انسان کو فضیلت دی اکثر میں سے ان میں سے اکثر میں سے یعنی وہ اکثر میں سے جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے جو خلق کیا جو پیدا کیا اور پھر اچھی فضیلت دی نمایاں فضیلت دی یہ جو ہے مطلب ہے اس کا جو ہے اس کا کوئی ساتین کا ترجمہ پڑھ دینا ہے اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کر خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کرے اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی اب دیکھیں گے یہ ترجمہ آپ نے سنا اور آپ کے سامنے بھی ہے تو اس میں سے آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کے عنوانات جو ہے تجویز کرنا چاہیں آپ اپنی بہتر تفہیم کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے ہیں ٹھیک ہے اس سامنے بالکل صاف ظاہر ہے اور کس سے سوال کیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو نہ ماننے والے اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں تو ایک یہی سب سے نمایاں طور پہ تو سب سے سامنے جو ہے وہ یہی آ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اپنے باغیوں سے، چند باغیوں سے چند سوالات کر رہا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دوسری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو، بنی نو انسان کو، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت بنی آدم جو ہے اس کو فضیلت بخشی ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو پہلے جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ سوال کیے. اچھا، اس سے پہلے یہ ذکر آ چکا ہے کہ جب مشرکین سمندر میں گر جاتے ہیں تو پھر جو ہے اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے ہیں اور انہیں جو مایوس ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور گڑ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. اور جب خشکی پہ پہنچتے ہیں تو پھر جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی دوسرے ان کے معبود ہیں ان کو جو شریک کر لیتے ہیں. تو یہ اس حماقت کے اوپر جو ہے جو یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ توجہ دلائی ہے سوال پوچھنے کی صورت کے اندر، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت صرف سمندروں کے اوپر ہے اور خشکی پر اس کا حکم نہیں چلتا؟ جس طرح سمندر اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اسی طرح زمین کا ایک ایک انچ بھی اس کے قبضے میں ہے. جس طرح سمندر کا طوفان اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اسی طرح زمین کے اوپر بھی جو ہے جتنے تغیرات ہوتے ہیں، زلزلے ہیں اور ہوائیں ہیں اور یہ آگ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، یہ بھی سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. تم اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. وہ زمین پر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنے انہی مکانوں کے اندر جنہیں تم بڑا محفوظ سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ان کے اندر ہی غرق کر دے اور سخت ہوا بھیجے جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے. یا پھر تم جو ہے تمہیں پھر سے بحری سفر پیش آئے یا ہوائی سفر پیش آئے. اور پچھلی دفعہ جب تم ہوائی سفر میں اور جب تم بحری سفر کے اندر جب تمہارے جہاز جو ہے وہ بڑا خطرے کا شکار ہو گیا تھا اور جہاز میں آگ لگ گئی تھی اور جب تم دعائیں کر رہے تھے اور پھر یا پھر سمندر جمعے کے اندر جو تمہارا جہاز جو ہے وہ بھنور کے اندر پھنس چکا تھا تو طوفان کے اندر، تو تم ساحل سے دور تھے، تو جو ہے وہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ویسی صورتحال سے دوچار کر دے اور تم پھر جو ہے وہ جاؤ سمندر کے اندر ہواؤں کے اندر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی جو ہے وہ آفت بھیج دے جو زبردست قسم کی ہوا کی صورت کے اندر ہو اور تمہاری کشتیوں کو تمہارے جہازوں کو وہ ریزہ ریزہ کر دے. تو اس وقت تم پھر جو ہے چلاؤ اور فریاد کرو اللہ تعالیٰ سے تمہاری پھر کوئی جو ہے فریاد سننے والا تمہارا نہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو انسان کو جو ہے وہ ایک یاد دہانی کروائی ہے اور انسان کو پھر آگے جو ہے مزید جو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں جو ہے اس کے حوالے سے اس کی یاد دہانی بھی کروائی ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر بھی جتنی آیات گزری ہے تو بحری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں اور ان بحری سفر کی سہولتیں اور اس کے عوض جو انسان کو بہت ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں تو ان کا ذکر فرمایا. اور ساتھ ساتھ پھر کیا تھا، مشرکین کی ناشکری کا اور ان کے کفر کا ذکر تھا کہ کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو ان پہ غور نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ان ساری عنایات کا جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کا ذکر کیا تھا. اب یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر یہاں پہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے اندر انسان کو مجموعی طور پر بحیثیت انسان، بحیثیت بنی نوع انسان، بنی آدم کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور انسان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کو ذکر فرمایا اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دیگر تمام مخلوقات میں سے ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ایک معراج ہے، جو کلائمیکس ہے کہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے بنایا اس نے. اب اس میں انسان کو چاہے تو عقل اور علم کی بات ہو، اس کی گویائی کی بات ہو، اس کو جو نطق عطا کیا ہے، اس کو جو پاکیزہ صورت دی ہے، معتدل قامت اور معاش کی تدابیریں دی ہیں اور تمام چیزوں پر دنیا کے اندر جو ہے جو چیزوں سے جن کو واسطہ پیش آتا ہے اس کو تسخیر عطا فرمائی ہے، تسخیر کی قوت اس کو دے دی ہے. اور پھر اپنی معرفت اور اپنی فرمان کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے، گویا اختیار فرمایا کہ تم دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، اس راستوں میں سے تم جس کو چوز کرنا چاہو، جس کو اختیار کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار دیا ہے.
تو گویا یہ فضیلت مادی اور روحانی پہلوؤں سے بھی ہے اور اس کی تخلیق کے لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پرفیکشن سے جو ہے آپ انسانی نظام اور جو انسانی جسم ہے بایولوجیکلی اس کو آپ دیکھیں اس کے نظام اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایک نظام دیکھ لیں تو انسان کو حیران کر دینے والا نظام ہے. تو اس لحاظ سے جتنی پرفیکشن جو ہے وہ ممکن ہے وہ جو ہے وہ دی ہے اور اس کو پھر عطا کردہ صلاحیتیں دی ہیں اور اس کو قوتیں دی ہیں. تو انسان کو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے مکرم کیا ہے. پھر اسے زمین میں قسم قسم کی سواریاں دی ہیں, موٹر سے لے کر ہوائی جہاز تک اس کے استعمال میں. سمندر میں دیکھیں سمندر کی تہہ میں پاتال تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز ہیں, کشتیاں ہیں اور جو ہے مختلف قسم کے اور بھی نقل و حمل کے ذرائع جو ہے اس کو عطا کیے ہیں جس کے ساتھ اس کا رزق وابستہ ہے اور جس کی وجہ سے اس کی آج ساری تجارت ہوتی ہے اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جس کو جو ہے کوئی شمار جو ہے ممکن نہیں ہے. تو یہ سب کچھ انسان کو اس لیے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نعمتوں کی قدر کرے, ان کا حق ادا کرے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر جن فرائض کی بجا آوری کے لیے اسے بھیجا ہے ان کی فکر کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں تو اس لیے مسخر کی ہیں کہ اس کا جو وظیفہ حیات ہے, جو اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا بطور خلیفہ کہ اس دنیا کے اندر وہ بہترین طریقے سے کر سکے. اللہ تعالیٰ کی زمین پر بجائے فساد برپا کرنے کے انسانوں کی خیر و فلاح کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی بجائے اس کا شکر گزار اور فرمانبردار اور عبادت گزار بندہ جو ہے وہ بن کر رہے. یہ اس کو جو ہے اس کو اور اس طریقے سے اس کو یہ ذمہ داریوں کا جو ہے وہ احساس دلایا گیا ہے. یوم ندعو, اس دن, اور عام طور پر یہ اس دن جب اس سے مراد ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے مراد وہ دن ہوتا ہے روز قیامت جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. ندعو نون زبرنا ہم والا ہے, آگے دعا یدعو پکارنا, جس دن ہم پکاریں گے بلائیں گے ہم کل اناسن بامام, کل اناسن, کل تمام کے تمام, اناسن یہ جو ہے انسان کی جو ہے وہ جمع ہے, ایک انسان کے لیے ایک جو ہے ایک انسان اور اناس بہت سارے انسان, یہ انسانوں کے گروہ. جس دن ہم انسانوں کو جو ہے بلائیں گے بے امام بازر بھی ساتھ امام جو امام لیڈر اور ان کے لیڈروں کے ساتھ ان کے پیشواؤں کے ساتھ ہم ان کو جس دن بلائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے جو ہے, اور یہ منظر ہے حشر کے میدان کے منظر ہے, قیامت کے روز کا منظر ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ جو ہے بلائیں گے. انسان کی جمع ہے یہ اناس. فمن اوتیا, فمن پس جس کو اوتیا دیا گیا, آتا یاتی ایتانن, تو اس کا جو ہے پیسے وائے سے اوتیا دیا گیا, دی گئی کتاب اس کی کتاب. اور کتاب بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہے یہ بھی عربی مذکر ہے, اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے. کتاب اس کی کتاب, جس کو دی گئی اس کی کتاب بھی زمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں. فاولئک, پس وہ لوگ یقرؤون پڑھیں گے, یقرؤ جو ہے قراتن پڑھنا, تو وہ لوگ پڑھیں گے کتابہم اپنی کتاب کو, اپنے اعمال نامے کو. اچھا, کتاب سے مراد جو ہے وہ کتاب ہے جو اس کے اعمال کی اعمال کے بارے میں لکھی ہوئی, اس سے مراد اعمال نامہ ہے. یہ پورے کا پورا تمہاری کتاب ہے اعمال نامہ. تو وہ پڑھیں گے اپنی کتاب کو, اپنے اعمال نامے کو. ولا یظلمون, اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا. یہ بھی پیسے وائس ہے, اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا. فتیلا, ذرا برابر بھی, تھوڑا سا بھی جو ظلم نہیں. اچھا, اس لفظ فتیلہ کو دیکھ لیں. یہ فتیلہ جو لفظ ہے یہ ایک ورب ہوتا ہے فتلا, فتلا, اس کا مطلب ہے رسی بٹنا. دیکھیں رسی میں 2-3 جو ہے وہ لڑ ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو جب بٹا جاتا ہے تو وہ اس عمل کو جو ہے فتلا کہتے ہیں. تو فتیل کا مطلب ہوا ہے رسی ہوئی, بٹی ہوئی رسی. اور فتیلا جو چراغ کی بٹی ہوئی بتی ہوتی ہے جو ہے اس کو کہتے ہیں. دیکھیں پرانے زمانے میں جو تیل سے چراغ جلائے جاتے تھے اس کے اندر ایک جو ہے وہ بتی ہوتی تھی جسے لاٹ بھی کہتے ہیں, تو وہ اس کو فتیلہ کہا جاتا ہے. یا پھر جو مطلب ہے, یا پھر اس کا ایک معنی اور بھی ہے, جو کھجور کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے, بالکل ہی باریک سا,
یہ اس کی بات نہیں کہی گئی ہے جو ایک پتلی سی پردہ ہوتا ہے، اس نہیں، بلکہ ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، تو جو ہے وہ بھی فتیلہ کہلاتا ہے، وہ بھی بہت معمولی سا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے، کہہ لیں دھاگا۔ تو اس سے پھر مراد، فتیلے سے مراد پھر کوئی چیز، بڑی چھوٹی سی چیز، حقیر سی چیز، یعنی دھاگے برابر، اور وہ بھی دھاگا بھی بڑی باریک قسم کا دھاگا جو ہے وہ، جو انسان جس کا اس وقت تصور کر سکتا تھا۔ ومن کان، اور جو پھر تھا، جو پھر تھا، یہ جو پھر رہا، سارے معنی سے فی حاضی ہی، اس کے اندر، حاضی ہی دنیا اصل میں ہے، یہ لفظ کو بہت اومیٹڈ ہے، فی حاضی دنیا آما، جو رہا اس میں اندھا، آما اندھا، تو جو رہا اس میں اندھا، یعنی اس دنیا میں جو رہا اندھا، آما امجن سے جو ہے، یہ بالعموم تو آنکھوں کے اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر دل کے اندھے کے لیے بھی اس کا اطلاق اس پہ ہوا ہے، دونوں کے لیے یہ ہوتا ہے جو ہے اس کا اطلاق۔ جو رہا دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرت اعما، فہو پس وہ ہوگا، فی الآخرت آخرت میں، اعما اندھا، آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا، وہ اضلو، اور زیادہ گمراہ ہوگا، سبیلا جو ہے اپنے راستے سے بھٹکا ہوا، اندھے سے بھی زیادہ، یعنی وہ بھٹکا ہوا ہوگا، وہ اضلو، اور سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، سبیلا راستے سے، یعنی جو جتنا اندھا بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ بات جو ہے اضل جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افل و تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ بھٹکا ہوا نہیں کسی چیز کے مقابلے کے اندر۔ وَإِن قَادُوا، اچھا یہ لفظ جو قادہ، یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، اس کو بارے میں یاد رکھیں، کوئی چیز، کوئی کام اگر ہونے کے قریب ہو لیکن ابھی ہوا نہ ہو، تو اس کے لیے قادہ یا قادو، جتنے اس کے بہت سارے جو ہے ڈیریویٹیوز ہیں، وہ سارے اسی لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو ہے وقادو، اور بے شک، یعنی اس کا پھر مطلب ہوتا ہے بہت قریب تھا، ان قریب ایسا ہونے والا تھا۔ وقادو وَإِن قادو، اور بے شک قریب تھے، یعنی یہ سیکنڈ پرسن کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب اس کو کیا جا رہا ہے، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بے شک آپ جو ہے وہ قریب تھے، بے شک وہ قریب تھے، ان قادو وہ قریب تھے، لیفتنو کا، آگے یہ آیا ہے سیکنڈ پرسن کا آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، کا میں اس میں آپ کی طرف ہے، اس کا رخ جو ہے لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، تو یقینی طور پر وہ یفتنو کا، فتنہ یفتنو آزمائش میں ڈالنا، کہ وہ آزمائش میں ڈال دیں کا آپ کو، وہ قریب تھے کہ وہ آزمائش میں ڈال دے آپ کو، اور بے شک یقیناً وہ قریب تھے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس بات کے بہت قریب تھے کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیں۔ آگے آزمائش کا ذکر آ رہا ہے۔ انلزی، انلزی اس سے، ان مطلب سے، الزی اس سے، جو اوحینا الیکا جو بھیجی ہم نے آپ کی طرف، یعنی اس چیز کے بارے میں، اس وحی سے جو بھیجی ہم نے آپ کی طرف، لتفتریہ، لتفتریہ لفظ لی جو ہے، تاکہ لام، یہ لام جو ہے وہ علت ہے، تاکہ، آگے ہے افترا جھوٹ گھڑنا، تاکہ گھڑ لو، لتفتریہ علینا، تاکہ گھڑ لو ہمارے بارے میں، تم گھڑ لو ہمارے بارے میں، غیرہ کچھ اور، تم گھڑ لو ہمارے بارے میں کچھ اور، لیکن اس کو اچھی طرح جان دیکھ لیں کہ کیا کیا الذی اوحینا الیک، اس وحی کے، وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی، وہ آپ کو آزمائش میں ڈالے جانے والے تھے، تاکہ لتفتریہ علینا، تاکہ وہ آپ ہم پر، غیرہ کچھ، لتفتریہ آپ گھڑ لیں ہمارے بارے میں کچھ اور، ادر دین دس وحی، کچھ اور جو ہے نا گھڑ لیں۔ یہ بڑی جو ہے وہ مقام ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کی کوئی انکلائنیشن کے بارے میں، جو آپ کا کوئی احساس تھا کہ شاید کوئی ایسی بات اگر کچھ ہو جائے، تو اس کے بارے میں نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ متنبع فرمایا ہے۔
وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ وَإِذًا اذن جو ہے تو تب کے معنی میں جب اور تب کے معنی میں آتا ہے. وَإِذًا تو مطلب ہے تب تو یا جب تو. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ آپ اس وحی کے علاوہ کچھ دوسری چیز ہمارے بارے میں جو ہے گھڑ لیتے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے تو کیا ہوتا. فرمایا وَإِذًا تب تو یا جب تو اس صورت میں لَاتَّخَذُوكَ تو جو ہے لام زبر یہ لام الف لا نہیں ہے خالی، دیکھا ٹھیک ہے. اس کو جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ یہ لام زبر لا ہے، ٹھیک ہے، جو لام تاکید ہے. تو اس صورت میں یقیناً ڈیفینیٹلی آگے ہے اتخذا، ٹھیک ہے. اتخذا تخذو ہے کا تو وہ بنا لیتے آپ کو خلیلہ دوست، تو یقیناً پھر وہ بنا لیتے آپ کو دوست. یعنی اگر آپ ہمارے بارے میں اس وحی کے علاوہ کچھ اور گھڑ لیتے تو پھر وہ یقیناً بنا لیتے آپ کو دوست. یہ قریش کی مکہ کی بات کی جا رہی ہے. اس کو جو ہے اس ترجمے کے تھوڑا اس توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں، مشکل ہے تھوڑا سا. ولو اور اگر، یہ حرف شرط ہوتا ہے لو اگر. لو لا اور اگر نہ ان کے ثبتنا کا ثبت یثبت تو ثابت قدم رکھنا، نون الف نہ ہم، اگر نہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، کاف زبر کا آپ کو، اگر نہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لقد تو پھر یقیناً کتا یہ قریب تھا. یہ دیکھو پہلے کادا آیا تو اوپر دیکھیں وَإِن كَادُوا، ٹھیک ہے آیا ہے نا. تو یہاں پہ اس کی ایک اور فارم ڈیریویٹو جو ہے وہ کتا آیا ہے. اور کتا بھی جو ہے وہ کتا جو ہے یہ چونکہ وہاں پہ کادو تھا وہ قریب تھے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سیکنڈ پرسن ہے اس کے بارے میں آ گیا ہے تو جو ہے وہ تا اس کا جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ ضمیر ہے وہ آ رہی ہے. لقد کتا تو آپ قریب تھے، تو یہ قریب تھا کہ یعنی آپ قریب تھا کہ آپ اچھا کادا وہ اوپر تو شاید نہیں ہے لکھا گیا تھا لیکن یہاں پہ دیکھ لیں کہ کادا یکادو قودن قریب ہونا، یعنی کوئی ایسا کام کا عام طور پر بالعموم کادا کے بعد وہ کام اس کا ذکر ہوتا ہے، اس فعل کا ذکر ہوتا ہے کہ کون سے کام تھا جو قریب تھا ہونے کے لیکن ہوا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے اس کا. تو ترکنو تو قریب تھا کہ ترکن الیہم، اب وہ آ گیا ہے بات کہ وہ کس چیز کے قریب تھے آپ، ترکن الیہم آپ جھک جاتے ان کی طرف. اچھا یہ جو پہلے تا تو ہے یہ تو سیکنڈ پرسن والا ہے، آگے اصل میں لفظ ہے رکنا، رکنا ٹھیک ہے یہ لفظ ہے. تو رکنا یارکن رکونن کسی پر جھکنا، اعتماد کرنا، کسی کی طرف مائل ہونا، تو آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، جھک جاتے ان کی طرف، یہ بات بتائی گئی. شیئن خلیلا تھوڑا سا کسی قدر، تھوڑا سا آپ ان کی طرف جو ہے جھک جاتے. تو امید ہے یہ تھوڑا سا مشکل جو ہے یہ پیرایا تھا جو بیان کیا گیا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس بات کے کفار مکہ قریب تھے اس بات کے کہ وہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دے، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ آپ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس وحی کے علاوہ کچھ اور جو ہے کسی بات پہ ایگری ہو جائیں جو وہ پیش کر رہے تھے آپ کو. تو پھر اس صورت اگر ایسا ہوتا تو پھر اس صورت میں وہ آپ کو جو ہے اپنا دوست بنا لیتے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، ہم نے آپ کو اس صورت حال میں ثابت قدم رکھا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو برائی کی دعوت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو برہان دکھائی، برہان اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، برہان دکھائی جس کی بنیاد پہ ان کے ذہن میں کوئی بات ڈالی اللہ تعالیٰ، جس کی بنیاد پہ وہ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط پایا، مضبوط کیا اور وہ جو ہے اس سے بچ گئے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ورنہ تو یہ قریب تھا کہ وہ آپ جو جاتے ان کی طرف جو ہے تھوڑا سا کوئی معمولی سا. تو یہ بات جو ہے بتائی گئی. اور یہ ترجمہ اس لیے جو ہے وہ یہ ترجمہ اس کو سمجھنا اس کو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ظاہر ہے جب یہ ترجمہ سمجھا نہیں جائے گا صحیح تو اس کے جو معانی ہیں وہ بھی پھر جو ہے سمجھے نہیں جائیں گے صحیح طور پر. اس کا ترجمہ پڑھ دیں.
پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم حج انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا ہو آخرت میں بھی وہ اندھا بن کر رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھوا کر ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں گے پہلے تو جو بات کی گئی ہے جو مندوق الناس بامامہم کے بارے میں میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں جو قیامت کی ہولناکی ہے اس دن کی ہولناکی ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات بتائی گئی ہے۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حساب جو ہے اس کی دن کی بات بتائی ہے، ہولناکی اور دہانی کروائی ہے کہ انسانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے بعد جو ہے پہلے کہ دیکھو انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے تو دنیا میں ان کا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنے، اس کے بعد پھر آخرت کی یاد دلائی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی حساب کی، تو ہر انسان کا گروہ اپنے امام کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے یہ جو لفظ ہے امام، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ جو امام کے ساتھ حاضر ہونا ہے تو اس امام سے کیا مراد ہے، تو یہ جو ہے اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ دیکھیے امام سے مراد لوگوں کے پیشوا اور لیڈر ہیں۔ پیشوا کا ترجمہ کیا گیا تھا تمام ترجموں میں کم و بیش یہی جو ہے ترجمہ امام پیشوا لیڈر کیا گیا ہے۔ اچھا امام کے کوئی مخصوص اور محدود معنی نہیں ہے، جیسے مثال کے محدود معنی کیا ہے کہ یہ جو جیسے ہم نماز کا امام ہوتا ہے یا تو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ محض یہ امام مراد نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں جو شخص بھی کسی فن کا ماہر ہو تو وہ امام کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو لغت کا امام کہتے ہیں، کسی کو فقہ کا امام کہتے ہیں، کسی کو سخن کا امام کہتے ہیں، کسی کو حدیث کا امام کہتے ہیں، کسی کو تفسیر کا امام کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بے شمار جو ہے، اسی وجہ سے امت کے اندر جو ہے بے شمار لوگوں کے القابات میں سے امام جو ان کے ساتھ لگایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی کے اور جو ہے وہ لوگوں کو مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ گائیڈ کرنے اور ان کی مطلب ان کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے اس رہنمائی کا کام کیا تو لوگوں کو جو امام کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جو رہنمائی دینے والا ہے انسان ہے لوگوں کو، وہ جو ہے امام کہلاتا ہے۔ اس سے مراد محض نماز کا امام نہیں ہے، تو اس لیے اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کسی بھی معاملے میں رہنمائی کریں انسان کی، چاہے وہ معاملہ ہدایت کا ہو اور چاہے وہ معاملہ سیاست کا ہو۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیاسی لیڈروں کو ان کے گروہ سمیت پیشواؤں کے اور ان کے مریدوں کے ساتھ جو ہے عدالت میں بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر یہ جتنے بھی جاہلیت کے اور مشرکین کے جتنے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے یہ سیاسی لیڈر تھے، ان کے مذہبی پیشوا نہ تھے۔ ابو جہل اور یہ سارے لوگ جو تھے ظاہر ہے یہ کہ ان کے مذہبی پیشوا نہ تھے، ان کے کوئی پروہت نہ تھے، بلکہ یہ ان کے جو ہے سیاسی رہنما تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ اپنے ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ بلائے گا۔ اور قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے پیشواؤں کے ساتھ لڑائی کریں گے قیامت کے روز، اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ محض کسی دینی معاملے کے اندر جو ہے رہنمائی کرنے والا امام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے معاملات کے اندر جو بھی کسی کی رہنمائی کرے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، وہ سب سارے کے سارے جو ہے وہ امام کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے اس معاملے میں بہت زبردست رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید سے کہ آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کے کہنے پہ چل رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ اپنے بہت سارے اپنے امور زندگی کے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بلائے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، یقین کیجئے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر آج ہم یہ دیکھ لیں کہ میں قیامت کے روز کس کے ساتھ بلایا جاؤں گا، کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوں گا،
کون لوگ ہیں جو میری زندگی کے فیصلے جو ہے جو میری زندگی کے فیصلے کرتے ہیں یا میری زندگی کا جو راستے ہیں اور جو سمت ہے وہ متعین کرتے ہیں، تو انہی کے ساتھ آپ بلائے جائیں گے جن کے ساتھ آپ کی زندگی کے جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ منسلک ہیں، اور زندگی کا راستہ اور سمت جو ہے وہ منسلک ہے، تو انہی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں آپ کن لوگوں کے ساتھ بلائے جائیں۔ یقینی طور پر آپ چاہیں گے کہ جو نیک ہوں اور صالح ہوں اور آپ کی دین کی اور آپ کی دنیا کی زندگی اور آپ کی آخرت کی زندگی کی بہتری کے جو ہے وہ طالب ہیں، انہی لوگوں کے سے آپ بلائے جائیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت عظیم آیت ہے یہ قرآن مجید کی، جس میں جو ہے یہ آپ اپنی زندگی کا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ جو ہے یہ طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کسی نہ کسی کو آپ یقیناً فالو کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے ہمیں بلائے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ پھر جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو بھٹکایا ہوگا، تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لعنت کریں گے، اور وہ جو ہے وہ یہ جو لیڈر ہوں گے یہ برات کریں گے، انہیں کہا کہ ہم نے تمہیں پکڑ کے نہیں لائے تھے، ہم نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے اپنی دعوت کو قبول کیا اس دعوت کو اور ہمارے پیچھے چلے، اور ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے نعرے لگاؤ اور ہمارے لیے اپنے دین کو بیچو اور ہمارے لیے جھوٹ بولو اور ہمارے لیے اپنے جو ہے دوسرے مسلمان بھائیوں کے خلاف تہمتیں لگاؤ اور ان کے خلاف جھوٹ گھڑو اور ان کے اوپر جو ہے کذب اور افتراء باندھو اور اپنے جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرو۔ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ تم نے خود اپنی محبت میں ہمارے لیے جو محبت رکھتے تھے اس کے اندر تم نے کیا ہے، تو یہ آج جو ہے اور یہ اس دن کہیں گے ہم نے تمہارے لیے کیا، لیڈر اس سے برات کا اظہار۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے ان سے برات کا اظہار کریں گے، ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے تو تمہیں دعوت دی تھی، بالکل ایسی جیسے شیطان جو کہے گا کہ میں نے تو تجھے ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا تھا، میں نے تجھے دعوت دی، تو نے دعوت پہ لبیک کہا۔ تو یہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا کی بے بصیرتی جو ہے کے بارے میں بتایا کہ جو دنیا میں بے بصیرت اور اندھا بن کے رہا تو قیامت کے روز بھی وہ اندھا اور اندھے پن کا سبب اس کا بنے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اندھے ہو کر زندگی گزاری اور آخرت کے معاملات میں بھی اندھے بن کے رہے اس دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انہیں اندھا اٹھائے گا۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ قرآن مجید میں یہ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کہ جس طرح دنیا میں تم نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہمارے قرآن سے منہ موڑا، ہمارے دین سے منہ موڑا، ہمارے دیے ہوئے نظام سے منہ موڑا، ہماری شریعت سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم تمہیں تم اندھے بن کے رہے وہاں پہ، آج تمہیں ہم یہاں پہ جو ہے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی بہت ہی عظیم جو ہے انسان کے لیے آیات ہیں، اگر انسان غور کرے تو اپنا جو ہے آج ہی اپنا قبلہ اور اپنی سمت اور زندگی کا راستہ جو ہے متعین کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پھر اپنے موقف پہ جمع رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور یہ اس لیے کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن سے ہٹانے کے لیے، اپنے دعوتی مشن سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے کر کے دیکھ لی، فریب بھی دیے، لالچ بھی دیے، دھوکے بھی دیے، جھوٹے پروپگنڈے کا طوفان بھی اٹھایا، ظلم و ستم بھی کیے، معاشی دباؤ اور مقاطع بھی کیا، جو ہے سب کچھ کر ڈالا جو کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے حتیٰ کہ وہ کسی بھی کمپرومائز کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے اوپر بھی تیار تھے، لیکن یقینی تو آپ کو علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے بھی آپ نے جو ہے کسی قسم کا کمپرومائز اور مدانت سے انکار کیا۔ تو اہل مکہ نے جب دیکھا کہ اتنی مخالفت اور جو ہے آپ کے ساتھیوں کے اوپر اظہار ثانی کے باوجود بھی آپ کی دعوت و تبلیغ اور آپ کے انذار میں اور آپ کی تعلیم میں اور آپ کے موقف میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے بعض احکامات کو تبدیل کرنے کی استدعا کی۔ اور دوسرے جگہ پہ میرے خیال میں ہم سورہ یونس میں شاید پڑھ بھی آئے تھے، تو وہاں پہ آیا بھی تھا ایتب قرآن غیر حاضر، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسرا قرآن لے آؤ جو تھوڑا سا کمپرومائزنگ ہو، تو پھر ہم جو ہے نا بات ہماری چل سکتی ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو احکام کو تبدیل کر دو، اور یہ خواہش کی کہ آپ اپنی دعوت پیش کیجئے، لیکن اس میں ہمارے جو مشرکانہ قائد ہیں، ہمارے جو معبود ہیں،
ان کی مذمت جو ہے وہ نہ کیجیے اور اس میں کسی حد تک کوئی گنجائش پیدا کیجیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس گزارش پر کسی آمادہ ہو جائیں تو ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے اور آپ کی دوستی کا راستہ اختیار کریں گے. تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شدید خواہش رکھتے تھے, آپ شدید اس بات کے حریص تھے کہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں, ایمان کے اندر آ جائیں. تو اس آیت کریمہ سے جیسے ہم ترجمے میں بھی دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبے کے تحت کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگ ایمان لے آئیں, اسی جذبے کے تحت آپ کو یہ بات سوچنے پہ ہلکا سا آمادہ کیا ہو, واللہ عالم, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فتنے سے تعبیر کیا ہے کہ یعنی اس کے بارے میں تو سوچنا بھی ایک بہت بڑا جو ہے آزمائش تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس پہ شاید جو ہے وہ بات جو ہے اگر یہ ہم پوری اس کو اس دعوت کی جو مخالفت ترک کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم فرمایا اور آپ کے جو ہے آپ کو اسی موقف پہ جو حق کا موقف تھا اور جو اس دعوت کے اوپر آپ جو ہے مسلسل ثابت قدم رہتے چلے آ رہے تھے. آپ یاد رہے کہ یہ بالکل مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے, تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر قائم رہنے کی جو ہے تاکید فرمائی. آگے مزید یہ بات یہیں سے جاری رہتی ہے, اذن پھر جو ہے اس وقت وہی بات ہو گئی کہ نہیں اگر آپ ایسا کرتے, آپ اس پہ غور کرتے, ان کی جو تجویز کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی جو ہے نرم گوشہ رکھتے, اذن تب تو یا جب تو اس وقت تو لأذقناکا, تو یہ دیکھیں یہ بھی لا نہیں ہے, لام زبر لا نہیں ہے, یہ لام زبر لا الگ ہے اور اذقنا کا ہے آگے, اذقا اور نون الف نا اور کا. تو دیکھیں یہ لام زبر لا ایک لفظ, اذقا دو, نون الف نا تین اور کا چار, تو یہ اذقنا کا چار لفظوں پر مشتمل ایک لفظ ہے. تو اس کو بریک ڈاؤن کر کے جب بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو آسانی ہوگی. لام زبر لا تو جو ہے وہ تاکید کا ہے, تب تو اس صورت میں کہ اگر آپ جو ہے اس پہ غور کرتے ان کے جو ہے ان کی جو کمپرومائز تھا تو لا تو یقینی طور پر ڈیفینیٹلی اس وقت ضرور ذاکا, تو ذاکا تو ہوتا ہے مزہ چکھنا, ذاکا جو باب افعال ہوتا ہے فورتھ ون مزہ چکھانا, تو نون الف نا ہم تو ضرور مزہ چکھاتے ہم کا آپ کو, تو ضرور مزہ چکھاتے ہم آپ کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن ظاہر ہے یہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں, بالکل لفظی ترجمہ ہے. تب تو اس وقت تو اس صورت میں تو ہم ضرور مزہ چکھاتے آپ کو, اذا کا یوزی کو اذا کا مزہ چکھانا. دیف الحیات و دیف الممات, دیف ضاد عین فا جو ہے یہ لفظ جو ہوتا ہے دو گنا کے معنی کے اندر آتا ہے. دو گنا کسی چیز کو اصل میں ایک لینتھ ہو اور اس کو ڈبل کر دیا جائے, دوہرا کر دیا جائے تو ڈبل ہو جائے گی, تو یہ اس دوہرا کرنے کے معنی میں آتا ہے, دوہرا کرنا, ضعفا دوہرا کرنا. تو اس سے معنی پھر یہ دو گنا میں بھی آتا ہے, لیکن عربی زبان میں دو گنا کے معنی سے زیادہ گنا کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بہت سارے گنا کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بالعموم دو گنا کے معنی میں ہوتا ہے یہ جو اس کے لفظی معنی کے اندر رہتا ہے, لیکن بعض دوسری جگہوں پہ زیادہ گنا کے معنی میں بھی لفظ رہتا ہے. ابھی دیکھیں اس ترجمہ دیکھ لیں, لکھا ہوا ہے دو گنا دیفا الحیات زندگی کا, دنیا کا, دنیا کی جو زندگی کا, دو گنا عذاب. اب عذاب کا لفظ کدھر ہے, وہ دیف الممات, اور دو گنا ہی عذاب آخرت کا. دونوں جگہوں پہ عذاب جو ہے پرنتھیسس میں ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو لفظ ہے جو عذاب کا لفظ جو ہے محذوف ہے, اومیٹڈ ہے, یہ چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن یہاں پہ یہی مراد ہے دیفا عذاب الحیات و دیفا عذاب الممات, یعنی دونوں جگہوں پہ عذاب کا لفظ جو ہے دیفا کے بعد جو اومیٹڈ ہے. تو پھر اور تمام ترجموں میں یہی ترجمہ کیا گیا ہے, تو پھر ہم چکھاتے آپ کو دو گنا عذاب دنیا کا, حیات و دیف الممات, اور موت کے بعد کا یعنی آخرت کا. اس وجہ سے یہاں پہ آخرت کا کیا گیا. ممات موت کے معنی کے اندر, حیات زندگی, موت ممات موت.
تو جو ہے یہ اس سے یہ مراد ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کا دو گنا مزہ عذاب چکھاتے. تم پھر لا تجدو تو اب نہ پاتے لکا اپنے لیے علینا ہمارے اوپر ہمارے خلاف ہمارے مقابل نصیرہ کوئی مددگار تو ہمارے کوئی مددگار نہ پاتے. وہ ان کادو اور بے شک وہ لوگ قریب تھے. کوئی لفظ پھر آ گیا ہے اس لفظ کو اچھی طرح جان لے یہ بہت قرآن مجید میں استعمال ہوا قادہ قادو اور اس کے بہت سارے ڈیریویٹیوز بھی استعمال ہوئے اور یہ سارے قادہ یقادو یقادون تقادو. اب تقادو تمیز من السماء قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے. اقادو قادت قادو قدت یہ سارے جو لفظ ہیں جو ہے یہ اس میں اس کے ڈیریویٹیوز قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں اور ان سب کے معنوں میں یہ ہے کہ قریب تھا قریب ہے قریب ہوگا یہ معنی جو ہے قریب تھا. وہ ان کادو اور بے شک وہ قریب تھا قریب تھے وہ لوگ لجس تفزون کا لام زب اللہ جو ہے لام تاکید ہے تو یقیناً ضرور استفزا. آپ دیکھیں یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا یہ لفظ. ہم نے کہا تھا کہ یہ لفظ قرآن استفزاز جو اصطلاح ہے قرآن مجید کی یہ 3 مرتبہ استعمال ہوئی ہے اس صورت کے اندر. اکھاڑ پھینکنا کسی کو جڑ سے ٹھیک ہے تو نکال باہر کرنا جو ہے یہ تو یہ تیسری مرتبہ یہ ٹرم استعمال ہوئی. 2 مرتبہ پہلے بھی شاید آ چکی ہے ہم اس کا پہلے اس کو وہ بھی ہے. تو قریب تھے کہ ضرور آپ کو اکھاڑ پھینکیں اکھاڑ دیں آپ کو. تو استفزا یستفز و استفزازن پھسلانا قدم اکھاڑنا یہ جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فزا فازال زال جو جانور ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لکھلاتے ہیں وہ جو ہے وہ چل نہیں سکتے وہ اکھاڑ وہ اس معنی کے اندر ہوتا ہے. یعنی کمزور پا کر کسی کو دبا لینا یا اس کو اکھاڑ دینا اس کو ہٹا دینا اس کو جو ہے یہ معنی ہوتے اکھاڑ دینا. من الارض تو آ گیا ہے اکھاڑ دیں کہاں سے من الارض زمین سے آپ کو نکال دیں زمین سے اکھاڑ دیں کمزور پا کر آپ کو. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لِيُخْرِجُوكَ لام ذیلی کے لیے تاکہ سوری اس کے وہ ہے ملت ہے تاکہ اخرجوکا تاکہ آپ کو نکال دیں منہا یہاں سے زمین سے آپ کو نکال دیں. وَإِذَا وہی آ گیا تب تو جب تو لا یلبثون نہ یلبثو یہ لبسا سے ہے لبسا یلبسو لبسن ٹھہرنا رہنا کسی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ اس کے معنی کے اندر آتا ہے. لبسا اذن لا یلبسون کہ وہ تب تو نہ ٹھہریں گے وہ اب تو نہ ٹھہریں یعنی اگر آپ کو انہوں نے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ صاحب نہ ٹھہریں گے وہ بھی خلافہ کا الا قلیلہ خلافہ کا بعد خلاف جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے الٹ یعنی خلاف کسی کے اگینسٹ یا پھر کسی کے پیچھے کسی سے وہ خلاف ہوتا ہے نا خلافت بھی اسی سے نکلے ہوا لفظ ہے یعنی پیچھے آنے والا جو ہوتا ہے. خلافہ کا آپ کے پیچھے آپ کے بعد اللہ قلیلہ مگر تھوڑی تو پھر وہ آپ کے پیچھے وہ بھی نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑی دیر. یعنی یہ دیکھو ایک فور کاسٹ ایک کوشچن کو یہ سنت یہ سنت ہے من جو ہے سنت ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے ہماری سنت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. من ان کے بارے میں قد جو یقینی طور پر ارسلنا جو ہم نے بھیجے یعنی ان کے بارے میں جو ہم نے بھیجے یعنی رسول ان کے بارے میں رسولوں کے بارے میں ہماری سنت یہی رہی ہے کہ اگر جب بھی قوموں نے ان کو اپنی اس سے نکال دیا اپنی بستیوں سے تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ نہ رہ سکے. قبلہ کا اس سے پہلے بھی یعنی اس سے پہلے جو ہے من رسولنا جتنے بھی پیغمبروں میں سے آئے ہیں سب کے بارے میں یہی ہماری سنت رہی ہے. ولا تجدو اور پھر آپ نہ پاؤ گے لسنتنا لفظ لی جو ہے کے لیے سنتنا ہماری سنت کے لیے تحویلا کوئی تبدیلی تو ہماری سنت کے بارے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو حوالہ جو حول تحویلا یہ تحویل جو ہوتا ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنا تبدیل کرنا اسی لیے جو پیسوں کے جو ہوتی ہے وہ بھی تحویل کہلاتی ہے. پیسوں کا ایک دوسرے سے دوسری جگہ جو بھیجنا بدلنا تبدیل کرنا یہ تحویل کہلاتا ہے. کوئی ساتھی نے آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. لیکن اگر تم ایسا کرتے
تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں جو ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم جو ہے یہ اسی آیت کے اوپر جو ہے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے اگلی آیت کو پڑھنے کا، تو ہم اسی آیت کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بالکل سریع پیشن گوئی فرمائی ہے، اور یہ پیشن گوئی جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ بالکل ہو بہو جو ہے سچ ہر بار سچ ثابت ہوئی ہے کہ دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے قریش مکہ، آپ سے سمجھوتے کی کسی تجویز کی انہیں کوئی امید نہ رہی اور اس سے وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے، تو پھر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طریقے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین سے اکھاڑ باہر پھینک کر نکال دیں۔ اور خیر اس کی ایک اگلی صورت یہ بھی رہی بعد میں جا کر کہ آپ کو انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر اس سے ان کی مشاورت بھی ہوئی کہ نہیں قتل کر دیں، کیونکہ یہ باہر گئے تو باہر جا کر بھی جو ہے یہ پھیلائیں گے اسی دین کو۔ بہرحال تو یہ حالات تھے مکی دور کے اس وقت جو ہے دیکھیں جو آخری ایام تھے مکہ کی، ان کی ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکہ سے باہر نکالنے کے منصوبے جو ہے بیان ہو رہے تھے، ان پہ بات چیت ہو رہی تھی، اس کی سارے ان کی جو ویئر اباؤٹس کے اوپر جو ہے ڈسکشنز ہو رہی تھی وہاں پہ۔ تو باہر نکالنے میں لیکن یہ قریش مکہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ رسول اللہ ہے، اللہ نے ان کو رسول بنا کے جو ہے بھیجا ہے، اور وہ انہیں بے زور سمجھ کر اور کمزور سمجھ کر باہر نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارا اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں کوئی بندہ خدا جو ہے اگر اپنے خلاف جی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کے خلاف کوئی تقریب کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اصل میں وہ منصوبہ بنانے والے خود اپنے آپ کو جو ہے مجرم ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دائی کو کسی بستی سے نکالنا بالکل ایسی ہی ہے جیسے اس کی مثال آج کل ہے کہ کسی حکومت وقت کا نمائندہ جو ہے کسی شہر اور بستی میں اس کو جو ہے مار پیٹ کے اس کو باہر نکال دیا جائے، اور بالآخر پھر وہی ہوگا کہ وہ جو ہے پھر حکومت جو ہے اپنی جو ہے رٹ کو قائم کرے گی، اور وہاں پہ وہ بستی والے خود بھی وہاں پہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ ایسی ہی بات تھی۔ تو جن حالات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اب دیکھیں یہ اس وقت تو ایک دھمکی نظر آتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کمزور پا کر یہ شہر سے باہر نکالنے کی تدبیریں کر رہے تھے، مگر صرف 10 سال 11 سال کے اندر ہی جو ہے یہ پوری کی پوری ساری کی ساری ہر بارش جو ہے درست ثابت ہوئی ہے۔ اس صورت کے نزول پر صرف ایک ہی سال گزرا تھا اس پیشن گوئی پہ کہ یہ بات پوری ہو گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اس پہ 8 سال بھی نہ گزرے تھے کہ آپ پھر فاتح کی حیثیت سے اسی مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اسی شہر میں آپ داخل ہوئے، اور پھر 2 سال کے اندر اندر پورا عرب کی سرزمین جو ہے شرک اور مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی، اور پھر جو بھی اس ملک کے اندر رہا وہ پھر جو ہے مسلمان بن کر بھوتی و فرمانبردار بن کر رہا، اور مشرک بن کر وہاں پہ جو ہے نہ ٹھہر سکا۔ یہ ہم سورہ جو ہے وہ پڑھائیں سورہ توبہ کے اندر کہ ان کو پھر جو ہے الٹیمیٹم دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ بات تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہو کر کے ہو رہی۔ ہم نے قرآن مجید کی جتنی پیشن گوئیاں تھیں ان کو ایک جگہ پہ ہم نے اکٹھا کیا اور ایک زمینی کی صورت کے اندر اس سے پہلے بھی پیش کیا ہے، اگر ساتھیوں کی استفادے کی خاطر انشاءاللہ دوبارہ شیئر کر دیں گے۔ تو یہ وہ بات تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے کہ الصلاۃ علی کے شمس ناغسق اللیل والی جو آیت ہے یہ نیا رکوع ہے، یہاں سے انشاءاللہ اگلے جو ہمارا سبق اس کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر جو ہم نے پڑھا ہے اس کا فہم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اپنا مطیع و عبادت گزار اور اپنا تابع فرمان بندہ بنا کے جو ہے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو جس طریقے سے جو ہے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کو اوپر ہم چلنے والے ہوں اور اس کے نافذ کرنے والے بنے،
اور اسی کے اوپر ہماری جو ہے زندگی ہو, اسی پہ ہماری موت ہو, اور اسی گروہ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر اللہ تعالی ہمیں حشر میں ہمارا حشر فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کوئی ساتھی اگر سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, اور ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے پچھلی دفعہ تفصیلاً جو ہے وہ ایک پورا جو ہے 50-60 جو ہے سلائڈز کی ایک آپ نے ضمیمہ شاعر جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو ہے تلبیس ابلیس کے اوپر. اگر ساتھیوں اس حوالے سے بھی کوئی, مجھے امید ہے کہ آپ ساتھیوں نے اس کا مطالعہ کر لیا ہوگا. یقینی طور پر بہت ہی ریلیونٹ, قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ریلیونٹ جو ہے مقام تھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. اس میں اگر کوئی سوال ہو تو کیا پوچھ سکتے ہیں. اب ساتھیوں کی طرف سے کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ شرکت جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. کچھ اپنے فیڈ بیک, اپنا کچھ جو ہے وہ آپ شیئر کریں. مجھے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آپ کے لیے جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے یا نہیں مشکل ہوتا ہے, یا آپ اس میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. آپ چونکہ کچھ جو ہے شیئر نہیں کرتے, تو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ کم از کم جو ہے اس کو پروگرام کو بہتر کرنے, اس کے بارے میں تجاویز, سجیشن کچھ اس کے بارے میں ہو. صرف محض جو ہے وہ سننا شاید اتنا زیادہ مفید نہ ہو. آپ ساتھی ضرور اپنا جو ہے فیڈ بیک دیا کیجیے.